خدا کرے یہ شعر آپ کے ذہنوں میں رہے اور اس شعر کے حوالے سے ماجد آپ کے ذہنوں میں رہے. 313 نے 313 نے تاریخ بنا ڈالی ہے. پہنچیے دوستوں وہاں تک. 313 نے تاریخ بنا ڈالی ہے. میں حیرت ہے جہاں عزم سفر کس کا ہے. 313 نے تاریخ بنا ڈالی ہے. بہت اچھے بھائی. میں حیرت ہے جہاں عزم سفر کس کا ہے. حضرات آپ کی سماعتوں کو میں سلام کرتا ہوں. شعر پیش کر رہا ہوں. جب ہم دوبارہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے ہم سے بہت سارے سوال ہوں گے. مجھ سے سوال یہ ہوگا کہ میں نے تجھے شعر کہنے کی سعادت سے نوازا تھا, کیا تو نے لوگوں کو گمراہ کیا کہ میرا پیغام دیا. مجھے اب جواب دینا ہوگا اس کے دربار. شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجیے. سنیں دوستو ایک ایک شعر. اب رہا ڈھان چلا ہے اسے معلوم نہیں کون اس گھر کا محافظ ہے یہ گھر کس کا ہے. میں شاعری کو کوشش کرتا ہوں کہ عبادت کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہے شکستہ ایک ایک شعر. ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن. ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن. پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ دل نکال کے رکھ دیں گے. ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا ہے. بہت اچھے جواب. بہت شکریہ. پھر پڑھتا ہوں. وہ شعر ہی کیا کہ جس کو سننے کے بعد آدمی کچھ سوچنے پر مجبور نہ. ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا ہے. بہت اچھے. پھر بھی کونین. ایک بار اور شعر یہی پیش کر رہا ہوں. حضرات میں سرکار جس چٹائی پر سوتے تھے آرام فرماتے تھے وہ ہم سب کی ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک بار اتفاقاً آپ کی تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تو آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا بات ہے آج میری آنکھ نہیں کھلی, کیا تم نے زیادہ سہولت مجھے دے دی تھی. ام المومنات نے فرمایا کہ میں نے جو چٹائی آپ کی تھی اس کو ڈبل کر دیا. یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے جسے ہم نے چھوڑ دی. پھر پڑھتا ہوں یہ شعر. ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا. لاکھوں شعر کہے گئے معراج پر. دوستو ایک شعر میں بھی کہہ رہا ہوں, ہمت کر رہا ہوں, نہ جانے کامیاب ہوا ہوں یا نہیں. سماعت فرمائیے. اہل دنیا کو تصور بھی نہیں کر سکتے اہل دنیا کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اہل دنیا کو تصور بھی نہیں کر سکتے. نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا اہل دنیا تو تصور بھی
کر سکتے، نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا ہے۔ آخری شعر ایک شخص کی نظر جو یہاں اردو کی محبت میں تشریف لایا ہے۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے تو مسلمان اردو کو اپنی زبان سمجھ کے پڑھے۔ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو، اردو ہر شخص کی زبان ہے جو بولتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کی زبان ہے تو آپ اسے اپنی زبان سمجھ کے پڑھیں، اپنی زبان سمجھ کے بھی ہم نہیں پڑھیں۔ اور جب آپ اردو سیکھیں گے تو آپ اپنے مذہب کو جانیں گے، جب مذہب کو جانیں گے تو اسلاف کی تاریخ کو جانیں گے۔ غزل کا آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا ہے۔ مخاطب ہوئیے مجھ سے، میں آپ سے مخاطب ہوں دوستو۔ نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا ہے، ساری دنیا کو سنیں آپ سب کی ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے، لیکن سنیں میرے دوستو، ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے، لیکن ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے، لیکن پیٹ پر باندھ لے پتھر یہ ہنر ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے، لیکن بہت اچھے ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے، لیکن پیٹ پر باندھ لے پتھر یہ ہنر کس کا ہے۔ ایک بار یہ شعر فیروز آباد میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے، لیکن پیٹ پر باندھ لے پتھر یہ ہنر کس کا ہے۔ پیش کرتا ہوں اس غزل کا مقصد، جب ہم سوتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، تب علامہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، لیکن ہم سوتے رہتے ہیں۔ اگر اس وقت دعا مانگی جائے تو جب ایک اللہ کا کوئی نیک بندہ دعا مانگتا ہے تو عرش اور فرش کے درمیان فرشتے فخر کرتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو اس طرح دعا مانگ رہا ہے۔ پیٹ پر باندھ لے پتھر یہ ہنر کس کا ہے، ساری دنیا میں آپ لوگوں کی محبت کی نظری ہے جس نے ماجد کو ماجد بنایا۔ سنو ہاشمی، ساری دنیا میں سرفراز ہوا ہے ماجد، ساری دنیا میں سرفراز ہوا ہے ماجد، سوچتا ہوں یہ دعاؤں میں اثر